سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سرور دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ خواب کی تعبیر بتاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے. ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ پوچھا فجر کے وقت میں کہ اتدرون ما خیرنی ربی، جانتے ہو کہ رات میرے رب کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا؟ کہ رب کی میرے ساتھ بات چیت ہوئی، ایک خالق کی اپنے مخلوق کے ساتھ، ایک آقا کی اپنے غلام کے ساتھ بات چیت ہوئی، کوئی ڈیل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہم تن متوجہ ہو گئے. یہ اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے کو کن دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دے رہے ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوبین کو، مقربین کو دو باتوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے کا یا اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرماتے رہے ہیں. یہ ان کی محبوبیت، ان کی مصطفیت، ان کی مجتبیت، ان کی قربت کی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہیں بھی تو اختیار دیا گیا تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی جان لینے کے لیے آئے اور وہ جو لمبا چوڑا واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی. یہ اختیار دے رہے ہیں ہم آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی 1 سال ہر بال کے نتیجے میں میری عمر بڑھ گئی، نیچے 1000 بال ہیں اور 1000 سال میری عمر ہو گئی. پھر اس کے بعد میں ثم الموت، اس کے بعد تو آپ کو پھر موت آنی ہے کہ موت سے تو کسی کو رستگاری ہے ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ذی متنفس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو رب کے حوالے کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی 1000 سال جی لے، کوئی 5000 سال جی لے، کوئی 10,000 سال جی لے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جلا دے اس کے بعد موت تو ہے ہی. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ اگر بعد میں بھی میں نے مرنا ہی ہے، اس کے بعد بھی میں نے آ کر جان دینی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ میں بھی موت کو ترجیح دیتا ہوں، میری جان اس وقت لے لیجیے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو، اپنے محبوبین کو، مقربین کو اختیارات دیے کہ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو. یہ اللہ کے یہاں ان کے محبوبیت کی، ان کی مقربیت کی دلیل ہوا کرتی ہے. اور پھر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح خدا پر خدائیت ختم ہے، میرے آقا پر مصطفیت ختم ہے. اس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، میرا مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیت میں، مجتبیت میں، محبوبیت میں، مقربیت میں وحدہ لا شریک ہے کہ جو مقام خدا نے ان کو دیا ہے اس سے پہلے نہ کسی کو دیا، نہ اس کے بعد کسی کو ملنے والا. پھر میں وہ جملہ کیوں نہ کہوں جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر. شیخ سعدی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اے تمام انسانوں کے سردار، اے تمام حسینوں کے بادشاہ، اے وہ ذات گرامی قدر کہ جن کے چہرے کی روشنی سے تو قمر اور آفتاب اور مہتاب نے روشنی پائی ہے. شیخ سعدی بھلا آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہے، اور اگر ساری زندگی عمر نوح بھی مل جائے کسی انسان کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں، ان کی منقبت میں، ان کی توصیف و تعریف میں، ان کے حسن جمال کے بیان کرنے میں اپنی ساری زندگی ختم کر دے، بلال کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم عمر نوح ختم ہو سکتی ہے، میرے آقا کے حسن جمال کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا تو عقیدہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، پیغمبر جس طرح آپ کی تعریف و توصیف کا حق ہے، شیخ سعدی کیا کر سکتا ہے؟ ہاں اتنا آخر میں گزارش کر دیتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کوئی ہے ذات تو وہ آپ ہی کی ذات ہے، اگر خدا کے بعد کسی کی بڑائی ہے تو آپ ہی کی بڑائی ہے.
تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے خدا کے بعد، پھر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام اولیاء اعظام، تمام بزرگان دین، یہ تو بہت بات کی بات ہے